اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیات نمبر 29 تا 38 میں بشارت کہ قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ امت مسلمہ کو اس کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ ان میں کچھ گناہ گار ہیں، کچھ میانہ رو ہیں، جبکہ کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة یرجون تجارتا لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک ایسی تجارت کی ہے جس میں کبھی نقصان کی توقع نہیں ہو سکتی۔ کتاب اللہ کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اسے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے تمام احکام پر عمل کیا جائے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ کیونکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا اجر عطا کرے گا، بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سراسر حق ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر کے انہیں اس کتاب کا وارث بنایا۔ وہ منتخب بندے امت مسلمہ کے افراد ہیں جنہیں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اعمال میں کوتاہی اور سستی کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن لغزشوں اور خطاؤں سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے جنت کے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کے لباس ریشم سے بنے ہوئے ہوں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن۔ اور ان نعمتوں کو پا کر وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے ہر طرح کا رنج و غم دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله۔ بے شک ہمارا رب بہت مغفرت کرنے والا اور بڑا قدردان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس دائمی قیام گاہ میں پہنچا دیا۔
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اب یہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے. والذین كفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے لیے نہ کبھی موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مر کے ہی ختم ہو جائیں، اور نہ ہی کسی وقت جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. كذلك نجزي كل كفور. اور ہر کفر کرنے والے کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اور یہ لوگ چیخ چیخ کر فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہم آئندہ نیک اعمال کریں گے اور وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. انہیں جواب ملے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کسی نے واقعی سوچنا سمجھنا ہو تو وہ اس میں سوچ لے، اور کیا تمہارے پاس ہمارا خبردار کرنے والا رسول نہیں آیا تھا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر. آج تم عذاب کا مزہ چکھو، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، بلکہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں تک سے خوب واقف ہے.